بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التمرین الثالث، املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية۔ تمرین نمبر 3، حسب ذیل کلمات میں سے مناسب کلمہ رکھ کر درجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اس تمرین میں 6 جملے دیے ہیں۔ ان 6 جملوں میں صرف مبتدا کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کی خبر حذف کر دی گئی ہے۔ خالی جگہ میں جو یہ 6 الفاظ ہیں، ان 6 الفاظ میں سے جو لفظ جس کے مناسب ہو منتخب کر کے اس کے ساتھ اس کو بولنا ہے اور اپنی کاپی میں ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے۔ وہ 6 الفاظ یہ ہیں۔ نمبر 1 جمیل، خوبصورت۔ نمبر 2 وسیخ، گندا۔ نمبر 3 مفتوح، کھلا ہوا۔ نمبر 4 حار، گرم۔ نمبر 5 ثقیل، بھاری، وزنی۔ نمبر 6 خفیف، ہلکا۔ یہ 6 الفاظ ہیں۔ ان 6 الفاظ میں سے جون سا لفظ جس کے مناسب ہو اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور پھر ملا کر پورے جملے کا تلفظ کرنا ہے، اس کو بولنا ہے اور پھر ترجمہ کرنا ہے اور پھر اس جملہ کو ترجمہ کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ پہلا جملہ الحجر، حجر کے معنی ہے پتھر، اس کے مناسب ہے ثقیل، تو لہٰذا کہیں گے الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے۔ دوسرا جملہ الباب، اس کے مناسب ہے مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تیسرا جملہ ہے القمر، اس کے مناسب ہے جمیل، کہیں گے القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ چوتھا جملہ الورق، اس کے مناسب ہے خفیف، تو کہیں گے الورق خفیف، کاغذ ہلکا ہے۔ پانچواں جملہ المندیل، اس کے مناسب ہے وسیخ، لہذا کہیں گے المندیل وسیخ، رومال گندا ہے۔ چھٹا جملہ اللبن، اس کے مناسب ہے حار، تو کہیں گے اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ تو الغرض یہ 6 جملے ہیں جس کا مبتدا تو مذکور ہے لیکن خبر حذف کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ مشق کرانا مقصود ہے کہ جب مبتدا کی خبر ذکر کی جائے گی تو نکرے کی صورت میں ذکر کی جائے گی، معرفہ بنا کر ذکر نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آپ ان 6 الفاظ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام نکرہ ہیں۔ التمرین الرابع، املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة۔ مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب کلمہ کے ذریعے پر کیجیے۔ یہ 6 جملے ہیں جن میں خبر مذکور ہے اور ان کا مبتدا حذف کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان 10 جملوں میں مبتدا کو معرفہ کی صورت میں، یعنی پہلے جز کو معرفہ کی صورت میں الف لام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، پھر جس لفظ کے مناسب جون سا مبتدا ہوگا اسی کو ذکر کریں گے۔ دیکھیے پہلا جملہ نظیف، تو اس کا مبتدا محذوف ہے اور خبر مذکور ہے، اصل عبارت ہوگی المندیل نظیف، رومال صاف ستھرا ہے۔
دوسرا جملہ مکسور، تو خالی جگہ میں ذکر کریں گے الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تیسرا جملہ بارد، ٹھنڈا، اس کے مناسب ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ چوتھا جملہ قریب، اس کے مناسب ہے البیت قریب، گھر قریب ہے۔ پانچواں جملہ بعید، اس کے مناسب ہے المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ چھٹا جملہ واقف، اس کے مناسب ہے الاستاد واقف، استاد کھڑے ہیں۔ ساتواں جملہ جالس، اس کے مناسب ہے الامام جالس، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبیر، اس کے مناسب ہے الدکان کبیر یا المسجد کبیر، دکان بڑی ہے۔ قدیم، اس کے مناسب ہے الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے۔ جدید، اس کے مناسب ہے القلم جدید، قلم نیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 جملے دے رکھے ہیں جس میں مبتدا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو مبتدا کو کس طرح ذکر کرنا ہے آپ کو بتایا گیا کہ اس کو معرفہ کی صورت میں ذکر کرنا ہے، تو لہٰذا ذکر کرتے وقت ایک تو یہ خیال رکھیں گے کہ معرفہ ہونا چاہیے، دوسری بات جو خبر آ رہی ہے اس کے جو مناسب ہو وہی ذکر کرنا ہے، غیر مناسب لفظ کو ذکر نہیں کرنا ہے، ورنہ جملہ معنوی لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ۔ یہاں پر کچھ نئے الفاظ انہوں نے دے رکھے ہیں، ان کے معنی کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ نمبر 1 القمر، چاند۔ نمبر 2 جدید، نیا۔ نمبر 3 قدیم، پرانا۔ نمبر 4 وسیخ، گندا۔ نمبر 5 نظیف، صاف ستھرا۔ نمبر 6 حار، گرم۔ نمبر 7 بارد، ٹھنڈا۔ نمبر 8 صغیر، چھوٹا۔ نمبر 9 کبیر، بڑا۔ نمبر 10 مفتوح، کھلا ہوا۔ نمبر 11 مکسور، ٹوٹا ہوا۔ نمبر 12 ثقیل، وزنی، بھاری۔ خفیف، نمبر 13 خفیف، ہلکا۔ نمبر 14 جمیل، خوبصورت۔ نمبر 15 واقف، کھڑا۔ نمبر 16 جالس، بیٹھا ہوا۔ یہ 16 الفاظ ہیں اور یہ تمام کے تمام پڑھے ہوئے ہیں، جس کو آپ گزشتہ سباق میں پڑھ چکے ہیں۔